براہ راست و فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پھر سے یہ موقع دیا ہے تاکہ ہم اس کے کلام سے سیکھ سکیں، برکت پا سکیں۔ ہمارا موضوع ہوگا روزے کی حقیقت، اور ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ آج کل بول چینل پر اور دیگر چینلز پر بھی ماہ رمضان کے تعلق سے مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، اور حال ہی میں ڈاکٹر عامر لیاقت، جو کہ بہت بڑا نام ہے ٹیلی ویژن پر اور علماء میں بھی ایک بلند مقام رکھتے ہیں، دیگر علماء ان کے ساتھ تھے اور مختلف موضوعات پر باتیں ہو رہی تھیں، اور ان موضوعات پر باتیں ہوتے ہوتے کچھ مسائل پیدا ہوئے، جس وجہ سے کافی اس شو کے تعلق سے لوگوں کے درمیان مختلف گروہ اپنی اپنی رائے کے مطابق، عقیدے کے مطابق بٹے ہوئے ہیں، اور اپنی رائے اور اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے دیگر عقائد اور نظریات رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک تناؤ کی صورتحال ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عقائد موجود ہیں، فرقے موجود ہیں، مسیحیت میں بھی اسی طرح سے ہے، ہندوازم میں چلے جائیں وہاں پر بھی بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں۔ تو مذاہب کے اندرونی مسائل بھی ہیں اور ان کے بیرونی مسائل بھی ہیں، لیکن دنیا میں تمام عقائد رکھنے والے، خدا کو ماننے والے، خدا کو نہ ماننے والے بھی موجود ہیں۔ تو کیا سب لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ان کے عقیدے کو یا ان کی تعلیم کو نہیں مانتا اس کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، یا ان کے خلاف قتل کے، موت کے فتوے جاری کیے جائیں؟ درست سمت کیا ہوگی؟ اس تعلق سے دور حاضرہ کے ریسرچ اسکالر جناب محترم محمد علی مرزا، جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو آئیے سیکھنے کے تعلق سے درست رویے اور ہمارے اعمال دیکھتے اور سنتے ہیں، پھر ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا بھی پچھلے دنوں جو نجی چینل پہ بھی مسئلہ بنا ہے، انہوں نے ایک تو یزید والا مسئلہ اٹھایا کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ذاکر نائک نے یہ کہا کہ جی آج کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ مردہ ہو چکے ہیں اور ہم ان سے بھی نہیں مانگ سکتے، بلکہ انہوں نے کہا مان نہیں سکتے ان کو۔ چلو وہ شاید ان کی سلپ آف ٹنگ تھی۔ تو اس بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دیں کہ آیا یہ کلمات کفر ہیں؟ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مردہ کہنا، کیا کلمہ کفر ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ یہ آج کل جو کچھ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر مذہبی منافرت اور تکفیری سوچ عام کی جا رہی ہے نا، پیمرا کو اور چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایسے تمام اینکرز اور علماء کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں۔ مذہبی اختلاف کا سب سے بڑا میں حامی ہوں، اختلاف رائے کریں دلائل کے ساتھ۔ قرآن اس چیز کو کم از کم 300 دفعہ کہتا ہے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ قرآن اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ لاؤ دلیل کوئی ہے۔ قرآن تو بعد ہی دلیل کہتا ہے کہ اختلاف کرو دلیل کے ساتھ، اور قرآن میں بھی آیا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ مجادلہ بھی کرو احسن طریقے سے، اختلاف رائے کرو۔ مجادلہ کہتے ہیں علمی جھگڑے کو، علمی جھگڑے کی دعوت قرآن نے خود دی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں علمی جھگڑا ہونا چاہیے، لڑائی کٹائی والا نہیں، علمی اختلاف، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں کہ بار بار تھوڑی دیر بعد ایسے کر کے کھڑا ہو جائے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ علمی دلائل رکھے، اختلاف رائے رکھے۔ لیکن یہ کچھ چینلز جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا جی، ان میں سے ایک چینل ٹاپ آف لسٹ ہے جس میں میں نے پچھلی دفعہ مسئلہ 178 ریکارڈ کرا کے نا 5 گھنٹے کا، اس چینل کی ساری بدعقیدگیوں کو اور بد عقیدہ علماء کو قیامت تک کے لیے دفن کر دیا۔ اب دوبارہ اس پہ ہم نے ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں کرانی۔ مسئلہ 178 5 گھنٹے کا،
کوئی دنیا جان کا مسئلہ جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے اس رمضان میں بھی جو پینے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی ہیں جو پچھلی دفعہ تھے. میں ڈسکس کر چکا ہوں, دوبارہ ضرورت نہیں ہے. ان کا نوٹس لینا چاہیے, یہ تکفیری سوچ کو عام نہ کریں. اور میں نے دیکھا ہے وہ ابھار رہے تھے, خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ یہ گستاخ ہیں, واجب القتل ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. اختلاف رائے رکھیں, علمی دلائل کے ساتھ زبردستی کسی کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ناظرین, آپ نے یہ کلپ دیکھا اور درخواست ہوگی پاکستان انڈیا میں بسنے والے تمام لوگ اور پوری دنیا میں جو لوگ اردو بولتے ہیں سنتے ہیں, اس کلپ کی روشنی میں دیکھیں. محترم مرزا صاحب نے کہا کہ 3 دفعہ فرمان قرآن کے دلائل کے ساتھ بات کروں, تحقیق کروں. اسلام میں عقیدہ 4 کتابیں, انجیل, زبور, توریت, اور اہل اسلام قرآن 4 کتابیں مانتے ہیں. اور سورہ یونس اس کی 94 آیت تمام لوگ پڑھیں کہ کس طرف رہنمائی کرتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ علمی اعتبار سے دلائل کے ساتھ آپ بات کریں, اور دلائل میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتب کے حوالہ جات ہونے چاہیے, لکھا کیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں اور واجب القتل مطلب وہ خود عدالت, وہ خود جج بن جاتے ہیں. حالانکہ جب اپنی کتب کا مطالعہ کریں تو ایسی کوئی تعلیم کسی بھی کتاب میں نہیں ملتی کہ کوئی انسان خدا کی جگہ لے لے. لیکن اس دور میں, جس دور میں ہم زندہ ہیں, اس دور میں اس طرح کی باتیں قبولیت حاصل کر چکی ہیں کہ انسان خود ہی عدالت اور خود ہی جج. لیکن خدا تعالیٰ نے قوانین دیے ہیں, عدالتوں کا نظام دیا ہے, اور انسانوں کو سمجھنے کے لیے, تعلیم پانے کے لیے ذرائع بھی مہیا کر رکھے ہیں. اب ان کا استعمال کرنا, اس کا انحصار انسان پر ہے کہ وہ ان باتوں کو کس طرح سے سمجھے. چونکہ اس وقت جو بر صغیر کا ماحول ہے وہاں پر عدم برداشت, عدم تحفظ اور مذاہب کے نام پر, مذاہب کی خاطر جان لینے اور جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا جا رہا. یہ جان لینے والے اور دینے والے کیا ان باتوں کو سمجھتے بھی ہیں یا نہیں, یہ اس وقت لمحہ فکریہ ہے. اور اس کے تعلق سے موضوع ہے ہمارا روزہ. لیکن چونکہ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ سنی سنائی باتوں کی طرف جاتے ہیں, یا ان کے بزرگوں نے یا عقائد کو بنانے والوں نے جو تعلیم دے رکھی ہے اس میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم ان عقائد کا کھوج لگائیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ دراصل کتب میں کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس تعلق سے چند آیات آپ کے سامنے, اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی طرف بڑھیں, رکھنا چاہتا ہوں. اس تعلق سے کیونکہ ہم لوگ جو اس وقت ٹیلی ویژن پر بھی ہیں, یا چرچز میں, مساجد میں ہیں, مندروں میں ہیں, گردواروں میں ہیں, دیگر جگہوں پر ہیں, ان کے سامنے اس وقت زمانہ حال ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو, اپنے مذہب کو کس طرح سے زیادہ اچھا, کس طرح سے زیادہ الہامی, زیادہ مؤثر, زیادہ لوگوں کی بھلائی پیدا کرنے والا
پیش کر سکیں. یہ اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور پر بر صغیر میں اس طرف رجحان ہے کہ حال میں ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات سب لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہ میں تمام دنیا کے انسانوں سے بڑی حلیمی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور وہ بات جو ہم بھول جاتے ہیں حال میں جو کچھ ہمارا حصول ہے اس کو پانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک دن تمام بنی نوع انسان کو، ہر فرد و بشر کو، اس کا عقیدہ، اس کا رنگ، اس کی نسل، اس کا مذہب کوئی بھی کیوں نہیں ہے، ایک دن اس خالق خدا کے سامنے جس نے اپنا کلام، اپنا مکاشفہ، اپنی ہدایت، اپنی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، جس کا نام یہوہ خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس کے سامنے ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. یہ ہر شخص کو جب کوئی سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے، وہ سوچ یا خواہش عمل میں ڈھلتی ہے، اور عمل میں ڈھلنے کے بعد اس کے ثمرات بھی اس کو ملتے ہیں حال میں، اپنے مفادات کے لیے، اپنی کامیابیوں کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کیوں نہیں ہے، وہ اپنی کتابیں پڑھنے لکھا ہے کہ ہر ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. اور اس میں دو چیزیں شامل ہیں. جب اعمال کی بات آتی ہے، 10 احکام جو خدا تعالیٰ نے دیے تھے، اس میں کچھ کا تعلق اس لحاظ سے دیکھنا پڑے گا کہ خدا کے ساتھ انسانوں کا تعلق، خدا کے ساتھ انسان کے کس طرح سے معاملات ہوں گے، اور پھر انسانوں کے ساتھ انسانوں کے کس طرح سے معاملات ہوں گے، اور اس میں ساری مخلوق شامل ہے. اس تعلق سے جو چند آیات میں آغاز میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ تیتس کا خط ہے، پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے: اب ہمیں پہچان کرنا ہوگی، چاہے کسی مذہب میں ہیں، کسی عقیدہ میں ہیں، آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے، سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہچان کریں ان لوگوں کی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کو جانتے ہیں. لکھا ہے وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں. میرے بہن اور بھائیوں، عزیزو، خدا کا کلام نکارۂ حق ہے، صدائے بھلائی ہے، صدائے تربیت ہے. وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، خدا کے نام کی بات، خدا کے الہام کی بات کہ ہم پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے. ہم پہچان کیسے کریں؟ آج کوئی بھی شخص کیوں نہیں ہے، مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں. خدا کی پہچان، میں جانتا ہوں خدا کا، اس کا نام اللہ، اس کا نام یہوہ، وہ بھگوان، وہ یہ دیوی دیوتا، اس کا نام خداوند یسوع مسیح. ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہدیے دے رہے ہیں، اس کے نام پر بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو شخصی اعمال ہیں، ہمارے جو کام ہیں، لکھا ہے کہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ جو اس نے کہا ہے وہ تو ہمارا عمل نہیں بنتا، جو اس نے نہیں کہا وہ ہمارا عمل بن جاتا ہے.
اور خدا کی نظر میں وہ کون ہیں؟ انسانوں کی نظر میں وہ بہت کچھ ہو سکتے ہیں. انسانوں کی نظر میں وہ معلمین میں شمس العلماء ہو سکتے ہیں. انسانوں کی نظر میں وہ مفکرین ہو سکتے ہیں، وہ سکولرز ہو سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر لکھا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں خدا کی پہچان کا، لیکن ان کے کام جو ہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ مکروہ ہیں. خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مکروہ ہیں. مکروہ کو فقہ کی اصطلاح میں اگر آپ پڑھیں تو اس سے مراد ہے ناجائز چیز، نفرت انگیز، گھناؤنا، بدنما، ناپسند، مرغوب، قابل کراہت چیز. اردو میں اس کا مطلب یہ ہے، فقہ میں ناجائز چیز ہے، حلال نہیں ہے. کیا؟ اس کے کام جو یہ کہہ رہا ہے. اور خدا کا کلام بہت واضح ہے. اور اس تعلق سے چند اور آیات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں، ہمیں اس دن کو پہلے یاد رکھنا ہے تاکہ ہمارا ذہن سیکھنے کی طرف آ جائے. میں آپ کے سامنے سیرت سرور عالم جلد 2 مولانا سید مادودی ان کی یہ تصنیف ہے. آئیے اس میں سے دیکھتے ہیں. تمام انسانوں کی جب بات کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی، مسیحیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی بات نہیں، جب تمام انسانوں کی بات کی جا رہی ہے تو آئیے اس تعلق سے بھی جب ہم مذہبی تعلیم سیکھنے کی طرف آتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے جو بات ابھی کر رہے ہیں. اب اس میں وہ جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا اگر آج آپ تربیت پذیر نہیں ہوئے تو. آخر میں پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا اگر آج ہم تربیت پذیر نہ ہوئے اور اصل پہچان خدا کی طرف نہ آئے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ صفحہ نمبر 378 ہے اور پھر اگلا صفحہ بھی ہے. اس میں سے چند باتیں اس تعلق سے صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہے اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. تو ہر انسان، آج میں تمام بنی نوع انسان اور خاص طور پر بڑے صغیر کے اردو بولنے والے اور پوری دنیا میں اردو بولنے والے مسلمان، مسیحی اور دیگر تمام احباب کے سامنے کلام خدا میں نے ابھی آپ کے سامنے تیتس کے خط میں سے رکھا ہے. اب وہاں پر ہم نے خدا کی پہچان کی بات کی ہے. یہاں انسان اپنی پہچان کہ وہ کس قسم کا درخت ہے اور اس میں سے کون سے پھل لگ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، یہ بات ہے کہ اگلا پچھلا کیا کرایا جو کچھ اس نے کیا ہے خدا کی عدالت کے سامنے کھولا جائے گا. اب یہاں پر وہ جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، جب اس کے معنی بیان کرتے ہیں چند باتیں پڑھوں گا. دوسرے معنی یہ ہے کہ اسے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو اسے کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا. آج جو مسلمان بہن بھائی مسیحی ہیں اور دیگر ہیں جو انہیں کرنا چاہیے، خدا محبت ہے، محبت کرنی چاہیے. خدا میل ملاپ کا خدا ہے، میل ملاپ ہونا چاہیے. خدا بھلائی کا خدا ہے، بھلائی نکلنی چاہیے. تو ہو کیا رہا ہے؟ جو اسے کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا، اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے تھا وہ اس نے کر ڈالا. تیسرے معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا اس کا پورا حساب تاریخ دار اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. تو جتنے علماء ہیں، اسی لیے کلام میں یہ بھی لکھا کہ زیادہ استاد نہ بنے، وہ زیادہ سزا پائیں گے. کس دن پائیں گے سزا؟ زمین پر تو وہ نوٹوں کے ہار ہیں، رتبہ ہے، عزت ہے، روپیہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے یہاں پر تو. لیکن اصل حالت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. لکھا ہے پورا حساب رکھ دیا جائے گا. اور چوتھے معنی یہ ہے کہ غور سے اب تمام لوگ جو نیکی یا بدی اس نے کی وہ بھی اسے بتا دی جائے گی، اور جس نیکی یا بدی کے کرنے سے وہ باز رہا اس سے بھی اسے آگاہ کر دیا جائے گا. آگے دیکھتے ہیں، چند اور باتیں دیکھ لیتے ہیں.
اپنے آپ کو جاننے کے لیے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ اسے کوئی دوسرا بتائے۔ اب یہاں پر بہت واضح بات کر رہے ہیں مولانا کہ اپنے آپ کو جاننے کے لیے کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے وہ جانتا ہے۔ ایک جھوٹا دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اسے خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک چور لاکھ ہیلے اپنی چوری چھپانے کے لیے اختیار کر سکتا ہے مگر اس کے اپنے نفس سے تو یہ بات مخفی نہیں ہوتی کہ وہ چور ہے۔ ایک گمراہ آدمی ہزاروں دلیلیں پیش کر کے لوگوں کو یہ یقین دلا سکتا ہے کہ جس کفر یا دہریت یا شرک کا وہ قائل ہے وہ در حقیقت اس کی ایمان درانہ رائے ہے، لیکن اس کا اپنا ضمیر تو اس سے بے خبر نہیں ہوتا کہ ان عقائد پر وہ کیوں جمع ہوا ہے۔ عقائد کو جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، میں یہاں سے پھر آگے آپ کو لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے روزے کی تعلیم کے تعلق سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ باتیں آپ ہیں کیا، خدا کون ہے، اس بات کو جاننے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آگے ادھر دیکھ لیتے ہیں۔ اور جہنم اس روز سامنے سے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، حالانکہ اس وقت اس کو سمجھنے کا کیا حاصل۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ اس روز سمجھ آ جائے گی، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آج سمجھ آ جائے۔ آگے ہم اس کے جو مطلب ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس روز انسان یاد کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہے اور اس پر نادم ہوگا، مگر اس وقت یاد کرنے اور نادم ہونے کا کیا فائدہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس روز انسان کو ہوش آئے گا کہ اسے نصیحت حاصل ہوگی، اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی جو کچھ اسے انبیاء نے بتایا تھا وہی صحیح تھا۔ غور کیجئے گا اس نقطے پر، جو کچھ اسے انبیاء نے بتایا تھا وہی صحیح تھا، اور ان کی بات نہ مان کر اس نے حماقت کی، مگر اس وقت ہوش میں آنے اور نصیحت پکڑنے اور اپنی غلطی کو سمجھنے کا کیا فائدہ۔ پیارے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، جب آپ کی سماعت سے ٹیچنگ واز ٹکراتے ہیں تو خدا کی پہچان اور اپنی پہچان، خدا کی پہچان اور اپنی پہچان کا تجزیہ کیجئے۔ اور میں آپ کے سامنے چند آیات اور آپ کو دے دیتا ہوں اس تعلق سے، اور پھر ہم روزے پر بات کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی، تیتس کا خط پہلا باب اور 16ویں آیت، اور لکھا کہ وہ مکروہ اور نافرمان ہے اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں وہ پاک ہیں لیکن وہ ناپاک ہیں، مکروہ ہیں، حلال کام نہیں، حلال زندگیاں نہیں، پاک زندگیاں نہیں، ناپاک زندگیاں۔ اور پھر لکھا نافرمان ہیں، وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، خدا کے احکام پر چلنے والے نہیں ہیں، ان کی اپنی مرضی ان پر مسلط ہیں، خدا کی مرضی کے تابع نہیں ہیں۔ اور تیموتھیوس ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان کی عقل اور ان کے دل گناہ آلودہ ہیں۔ پہلا تیموتھیوس کا خط ہے، 6 باب اور 5ویں آیت میں ہے، اور لکھا ہے کہ ان کی عقل بگڑ گئی ہے، وہ حق سے محروم ہیں، انہوں نے دینداری کو نفع کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، جن لوگوں نے دینداری کو، مذہب کو نفع کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، اپنی جیبیں بھرنے کا، اپنے عقیدوں کو امیر بنانے کا، اپنے گروہ کو امیر بنانے کا، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنے کا، انہوں نے نفع کا ذریعہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عقلیں بگڑ گئی ہیں، وہ حق سے محروم ہیں، وہ خدا کی سچائی سے دور ہیں۔ اور پھر پہلا یوحنا کا خط ہے، 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، جو
یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو جان گیا ہوں، بہن اور بھائیو، میرے مسلمان بہن اور بھائیو، مسیحو عزیزو، سنیے غور سے، جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، کلام خدا فرماتا ہے وہ جھوٹا ہے، اس میں سچائی نہیں، اس میں خدا نہیں، اس میں خدا کی برکت نہیں، بلکہ وہ غیر خدائی شخص ہے، وہ سچائی کے الٹ جھوٹ میں جکڑا ہوا، جھوٹ کے تسلط میں رہنے والا شخص ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، پہلا تموتھیوس 5واں باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایسا شخص ایمان کا منکر ہے، وہ ایمان سے باہر ہے۔ اور دوسرے تموتھیوس کے خط کے 3 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے اس کا ایمان نامقبول ہے۔ ایسے شخص کا ایمان خدائے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ان کے عظیم بندے، ان کے حضور میں نامقبول، وہ قبول نہیں کیا گیا۔ اور ہمیں آج ان باتوں کو سوچنا ہوگا۔ خدا کی پہچان، اپنی پہچان، ایمان کی درست شناخت، سچائی کی شناخت کس طرح سے؟ آج پوری دنیا میں جب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کی تعلیم کے بارے میں کتب کیا کہتی ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں، اس تعلق سے آپ کے سامنے چند آیات رکھنا چاہتا ہوں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ روزے کا جب ذکر ملتا ہے تو فرمان قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے روزے کے تعلق سے اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں مقصد کیا ہے، روزہ کیوں دیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، سورہ البقرہ ہے اور اس کی 183 ورس ہے۔ اے ایمان والو، پہلا ہی جو مخاطب کیے گئے ہیں وہ ایمان والے ہیں، تو پہلے ہی میں نے رکھا ایمان کے منکر، ایمان سے باہر کون؟ تو پہلے جو شرط ہے وہ ہے ایمان۔ اب جب علماء کی بات کی جاتی ہے جو بہت بلند مقام امام ہیں، ان کی بات کی جاتی ہے تو وہ ایمان بسیط اور ایمان مرکب کی بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا پڑے گا، اے ایمان والو، تو مختلف فرقے ہیں، مختلف ایمان ہیں۔ یہاں پر اے ایمان والو کس کو ڈھونڈنا پڑے گا؟ وہ ایمان جو خدا کے عظیم بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ان کا خدا، اس پر جو ایمان رکھنے والے ہوں وہ درست ایمان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب دیکھ لیجئے، تقاضا یہاں پر کیا گیا ہے، کیا تمہارے اندر پیدا ہو؟ تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی کا جب فقہ کی اصطلاح میں دیکھا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے ان سے منع ہو جانا۔ اور تقوی کی جب تعریف ہم دیکھتے ہیں، اس کو تفصیل سے تھوڑا بیان کیا گیا ہے، تو روزے لوگ رکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، لیکن جو مقصد ہے تقوی، اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سی بات پائی جاتی ہے۔ اس تعلق سے کتاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شیخ الاسلام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ کتاب ہے اور یہ سیرت نگاری میں اول صدارتی یا نام یافتہ مصنف کے قلم سے، تو صدارتی ایوارڈ یافتہ مصنف کے قلم سے ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب میں تقوی کے تعلق سے کیا کیا باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ روزہ تو ہے، پیدا کیا ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے یا نہیں، اور آنے والے ہفتے میں بھی جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیوں پیدا نہیں ہو رہا، رکاوٹیں کیا ہیں، کس طرح سے پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر پیدا ہو رہا ہے تقوی تو کس حد تک ہے۔ ان باتوں پر غور کریں گے۔ ایک مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے،
لیکن آئیے ہم تقوی کی بات کرتے ہیں. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں تقوی اختیار کرنے کے تعلق سے جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں ان کے تعلق سے دیکھتے ہیں. تقوی اور پرہیزگاری سے کام لیتے ہوئے اپنا رزق جائز طریقوں سے حاصل کرے گا. تقوی میں کیا پایا جاتا ہے؟ ہر چیز جائز طریقے سے ہوگی، ہر ممکن طریقے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرے گا. شریعت میں اس کو تقوی کہتے ہیں. تو شریعت کی بات کی جاتی ہے، جی ہم شریعت پر چلنے والے ہیں، تو شریعت میں اس کو تقوی کہتے ہیں. تقوی سے مراد، تقوی سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کی ناراضگی سے اجتناب اور بچنا ہے. کس کی ناراضگی؟ تو تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ ناراضگی سے بچا ہے یا نہیں؟ تعلق ہے خدا کے ساتھ، اس کو سمجھ ہے انسان کو کہ میں واقعی جو اس کی رضا ہے، جو اس کی مرضی ہے. تقوی میں کیا پائی جائے گی؟ خدا کی مرضی کو جاننا کہ وہ ناراض ہے یا مجھ سے خوش ہے. اس درجے تک آ جانا یہ تقوی میں پایا جاتا ہے. تو آگے دیکھ لیتے ہیں. تقوی کسی ایک دائرے تک محدود نہیں ہے. غور کیجئے، صرف رمضان تک اس کو محدود نہیں رکھا جا سکتا، یہ پوری زندگی. آگے پڑھ لیتے ہیں. بلکہ ہمہ گیر، ہمہ جہت اور ہر ہم وقتی کیفیت ہے. اب یہ جو الفاظ ہیں، ہمہ گیر، ہمہ جہت اور ہر ایک ہمہ وقتی کیفیت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام زندگی کے ادوار، تمام زندگی کے پہلو، تمام دنیا میں ہر جگہ پر جہاں بھی آپ ہوں، تقوی خدا کی رضا ہی ہمارا طرز حیات ہونا چاہیے. انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی. اب یہ دیکھ لیجئے، یہاں پر جو بات ہے ہم اپنے معاشروں میں دیکھیں، خاص طور پر ہم پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں رمضان میں کیا ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں گے انسان کی انفرادی، شخصی اور اجتماعی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام معاملات اس کے دائرہ اثر میں ہیں. کس کے؟ تقوی، خدا کی رضا. تو خدا کو جاننا، اس کی رضا کو جاننا، یہ معنی ہوئے تقوی کے. اور وہ زندگی کے ہر ایک پہلو کو شخصی طور پر اور اجتماعی طور پر اس کی رضا کے تحت، اس کی مرضی کے اندر آ جانا، یہ تقوی ہے. تو آئیے آگے دیکھ لیتے ہیں. زندگی کی خاردار پکڈنڈیوں پر چلتے ہوئے، معصیت اس سے مراد ہوتا ہے گناہ کرنا، کہ کانٹوں سے، گناہوں کے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنا. پھر دیکھیے، رضائے الہی کی منزل کی طرف رواں دواں رہنا تقوی کا نصب العین ہے. منزل کیا ہے؟ حصول کیا ہے؟ نصب العین ہے، یہ مقصد ہے. کیا؟ تمام زندگی کی خاردار پکڈنڈیوں پر چلتے ہوئے، گناہوں کے کانٹوں سے دامن بچا کر رضائے الہی کی منزل کی طرف رواں دواں رہنا تقوی کا نصب العین ہے، مقصد ہے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنے دامن کو بچائے ہوئے، رضائے الہی، خدا کی مرضی. تو خدا کی مرضی کہاں ملتی ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. اس سوال کا جواب بہت واضح ہے کہ خدا نے سورہ یونس 94 اپنی مرضی کو انسانوں تک کس طرح سے کھولا ہے. سورہ یونس اس کی 94 آیت اور عبرانیوں کا خط اس کی پہلی 3 آیات اور یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب. رضائے الہی، خدا کی مرضی، خدا کا منصوبہ کیسے جانیں گے؟ رضائے الہی تو ہمارا ذہن، ہماری سوچیں، ہمارے عقائد، کیا خدا اور اس کی مرضی کو جاننے کی طرف ہمارے دل، ہماری خواہشات، ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، خدا کے لیے ہمارے کام، خدا کے لیے ہمارا دل کا دھڑکنا، خدا کے لیے کچھ کرنا، کیا خدا کو جاننا اور اس کی رضا کو جان کر اس کی تابعداری کرنا ہمارا نصب العین ہے، ہمارا مقصد ہے، یا کچھ اور
तकवा पैदा हो जाए। आइए आगे देख लेते हैं। कुरान हकीम में इसकी बड़ी ताकीद आई है। तमाम इबादत का मकसूद इसी को बनाया गया है। गौर कीजिए, मुसन्नफ, सदारती, अवार्ड याफ्ता, कुरान हकीम में इसकी बड़ी ताकीद आई है। तमाम इबादत का मकसूद हसूल इसी को बनाया गया है। आगे सुनिए गौर से, आखिरत और दुनिया में मेयारे इज्जत खुदा की नजर में यही है और यही अफरात रिज़्क़ का सबब करार दिया गया है। आगे आयात भी हैं और फिर हम देखते हैं दीगर पहलू भी इसमें पाए जाते हैं। तो यहां पर तकवा का नस्बुल आइन क्या है? रज़ाए इलाही और गुनाहों से बचना वाज़े लिखा हुआ है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि कोई मसीही चैनल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या मसीही चैनल कोई किसी मज़हब के खिलाफ बात कर रहे हैं। और वैसे भी मैं अक्सर कहता हूं, इस शो में कभी भी किसी मज़हब के खिलाफ, किसी मजहबी हस्ती के खिलाफ या उनकी इज्जत को कम करने के लिए ना कोई बात की गई थी, ना की गई है और ना होगी। जैसा कि मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि आप तालीमात, दलाइल, जो कुछ किताबें कह रही हैं वो होगा कैसे? इन बातों को, इन तालीमात को जानने की राह क्या है? रज़ाए इलाही कैसे जानेंगे? उसकी फर्माबरदारी। अगर किसी को हुक्म का पता ही नहीं है तो हुक्म की ताबेदारी कैसे होगी? और तकवा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, इससे मुराद है गुनाह के कांटों से बचना और खुदा ताला की रजा में जिंदगी गुजारना। तो रमजान में जब हम रोजे रख रहे हैं, इस ताल्लुक से मैं और भी बातें आपके सामने रखता हूं, फिर हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या शामिल है। फिर मेरे साथ एक मेहमान है, उनसे भी बात करते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो, मैं अक्सर शो में कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई शख्स कहता हो कि जो बातें की जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, वो गलत हैं, तो कॉल कीजिए। लेकिन खुद पहले मुतालिया करके जिस भी आयत पर आप बात करना चाहते हैं, जिस हदीस पर बात करना चाहते हैं, बाइबल की जिस आयत पर बात करना चाहते हैं, पहले खुद उसका मुतालिया कर लीजिए मुख्तलिफ पहलुओं से, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी तफसीर बयान फरमाएं और बाद में किसी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो आप ज़रूर कॉल कीजिए, अपने कमेंट्स के लिए भी कॉल कीजिए, इज़हार ख्याल के लिए भी कॉल कीजिए, जब भी आपका जी चाहे कॉल कीजिए। अब हम इसमें जो मुख्तलिफ पहलू हैं तकवे में, उसकी बात कर लेते हैं। तो आइए, इस किताब में बहुत अच्छी तरह से इन बातों को खोला गया है। अब इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं, अब उस पर बात कर लेते हैं। तकवा के मनफी पहलू हस्बा झेल हैं, ये देख लीजिए। हसूल रिज़्क़, यहाँ पर रिज़्क़ की बात की जा रही है, लेकिन तकवा में ये तमाम बातें शामिल है। जैसे पहले कहा कि बहुत से पहलू, तर्ज़े हयात, ज़िंदगी के तमाम पहलू शामिल हैं। हसूल रिज़्क़ के लिए हराम बल्कि तमाम मुतशबा ज़राए से भी इज्तनाब किया जाए तो क्या हो रहा है? गौर कीजिए। मसलन सूद, सट्टा, जुआ, चोरी, असमत फरोशी, बिला इजाज़त किसी की अमलाक में तसर्रुफ़ करना, खा कोई करीबी अजीज़ ही क्यों ना हो। आप सिर्फ, मैं पढ़ूंगा आपके सामने पूरी तफसील, वो बातें जो शामिल हैं वो देख लीजिए। ज़रर और गरर के लेन देन से इज्तनाब करना। ज़रर से मुराद कारोबार के वो तरीके हैं जिनसे दूसरों की, अब गौर कीजिए, जिनसे दूसरों की जान, माल और इज्जत और शोहरत को बिलवास्ता या बिलावास्ता नुकसान पहुंचे। इसमें गंदगी, गलाजत, आलूदगी, पोल्यूशन का बायस बनने वाले तरीके भी शामिल हैं। मुलावट, आगे देख लीजिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अजनास को दानिस्ता तलफ करना, मसनूई तौर पर कीमतों में इजाफा करना ज़रर में दाखिल है। आगे देख लीजिए। धोखा, फ़रेब, तनाज़ात, लड़ाई झगड़े का बायस बनने वाले तमाम मामलात ज़रर में दाखिल हैं। झूठी कस्मों के जरिए दौलत पैदा करना, जो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था शुरू में, झूठी कस्मों के जरिए दौलत पैदा करना और पुरफरेब इश्तिहारबाजी के जरिए सादा लो अफराद की जेबों पर डाका डालना भी इसमें शामिल है।
آگے دیکھیے، یہ بات میں چاہتا ہوں تمام پوری دنیا کے میرے مسلمان بہن بھائی اور مسیحی اور خاص طور پر بڑے صغیر میں بیٹھے ہوئے لوگ، شرف انسانی کے منافی کاموں سے اجتناب کرنا انسانیت سے گرے ہوئے کام، مثلا طفیلی پن، مسخرہ پن، گداگیری، ذلیل و خوار بن کر روزی کمانے کے تمام طریقے اور دھندے تقوی کے منافی ہیں۔ تو یہ پوری لسٹ آپ دیکھ لیجئے۔ تو اگر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے اور اس کا مقصد ہے تقوی اور یہ چیزیں اس معاشرے میں، اس حصے میں جہاں پر وہ لوگ رہ رہے ہیں اور یہ سب کام ہو رہے ہیں، وہ کس خدا کے پیرو ہیں؟ پہلے میں نے تیتس کا خط آپ کے سامنے رکھا، خدا کی پہچان۔ تو کس خدا کی پیروی میں یہ کام ہو رہے ہیں؟ آگے تقوی کے تعلق سے اور بات بھی یہاں پر ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ بس اتنی ہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، اور امید یہ ہے کہ اپنی پہچان اور خدا کی پہچان تقوی کی تعریف کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں، اور اس کلپ میں دیکھتے ہیں کہ روزے کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے۔ آئیے کلپ دیکھتے ہیں۔ آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے۔ زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لڑائی بجھائی نہیں۔ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ۔ سینے کا روزہ، بغض نہیں، دل کا روزہ، نفاق نہیں، پیٹ کا روزہ، حرام لقمہ نہ جائے، شہوت کا روزہ، زنا کے قریب نہیں، وہ تو نکاح کے قریب نہیں جا سکتا، زنا تو ہر حال میں حرام ہے، ساری زندگی حرام ہے۔ ہاتھوں کا روزہ، غلط نہیں تولنا، ہاتھوں کا روزہ، غلط فائل سائن نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ، رشوت نہیں لینی، ہاتھوں کا روزہ، ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ، کھوٹ کا کام نہیں کرنا، ہاتھوں کا روزہ، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ، سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا۔ پاؤں کا روزہ، تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا۔ پاؤں کا روزہ، عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا۔ پورے وجود کا روزہ، عورت کا روزہ، جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے، پورے وجود کا روزہ۔ ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ ملا، اس کے خزانے ملے، اللہ ملا، اس کی جنت ملی، اللہ ملا، اس کی رحمتیں ملی، اللہ ملا، اس کی برکتیں ملی، اللہ ملا، زمین کی برکت ملی، اللہ ملا، اس کی رضا ملی، اللہ ملا تو جنت ملی، اللہ ملا تو بیماریاں دور، اللہ ملا تو نفرتیں دور، اللہ ملا تو بغض دور۔ اللہ کو پانے کا مہینہ، جب اللہ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا۔ اب میں آپ کے سامنے جو مولانا فرما رہے تھے اس کی تفصیل، یہ کتاب ہے ہمارے پاس، اور روزنامہ جنگ میں یہ تمام سوالات اور جوابات چھپتے رہے۔ اب یہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے، معاف کیجیے گا، مصنف ہیں اور کہاں سے پبلش ہوئی ہے۔ اب اس کے صفحہ نمبر آ جاتے ہیں 282 پر، اور یہاں پر روزے کے درجات بیان کیے گئے ہیں۔ اور درجات میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اول آ جاتا ہے آنکھ کی حفاظت۔ تو جب آنکھ کی حفاظت کی بات کی گئی ہے تو اس میں بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ خدا کے خوف سے بھری ہوئی نظریں ہونی چاہیے۔ مختصر بات کر رہا ہوں۔ آگے آ جاتے ہیں جو درجے ہیں روزے کے، خالی بھوک نہیں ہے۔ دوم ہے زبان کی حفاظت۔ اس میں کیا ہے؟ بیہودہ گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قسم، لڑائی جھگڑے، اور پھر دیگر غیبت، جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
آگے آ جاتے ہیں تیسرے درجے کی جو بات ہے، کان کی حفاظت، حرام اور مکروہ چیزوں کے سننے سے پرہیز، اور دیگر جو باتیں خدا کی تعلیم کے خلاف ہیں ان کو سننے سے پرہیز۔ چہارم میں آ جاتا ہے بقیہ اعضاء کی حفاظت، ہاتھ پاؤں دیگر اعضاء کو حرام اور مکروہ کاموں سے محفوظ رکھے، اور پھر کوئی ایسی چیز جو حلال نہیں ہے وہ نہ کھائے۔ اس کے بعد ہم پنجم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے افطار کے وقت حلال کھانا بھی اس قدر نہ کھائے کہ ناک تک آ جائے۔ اب یہاں پر یہ بہت واضح کیا گیا ہے۔ اور پھر چھٹا ہے افطار کے وقت اس کی حالت خوف و ورجات کے درمیان مضطرب رہے کہ نامعلوم اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوا یا مردود۔ اب یہاں پر بھی کہ خدا کے خوف میں زندگی گزارنا کہ میری عبادت اس کو پسند بھی آ رہی ہے یا نہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑا نام ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ مل گیا تو پھر روزہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی رضا بھی مل گئی۔ ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر جے پی گل صاحب ہیں۔ گل صاحب خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے، میں ٹھیک ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، انہوں نے فرمایا کہ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ تو کیا روزے دار کی زندگی میں اگر یہ باتیں نہ آ رہی ہوں تو آپ یہ بتائیے کہ مسیحی تعلیم اس کے تعلق سے کیا کہتی ہے؟ کیا یہ باتیں روزے دار کی زندگی میں آ بھی سکتی ہیں؟ اپنی کوشش سے، اپنی طاقت سے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیے تاکہ پوری دنیا میں لوگ اس شو کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے بھی رہیں گے۔ جی تو یہ باتیں، یہ تعلیم تو ہے جی، تو کیا اس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے یہ باتیں انسانی زندگی میں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی؟ رائٹ، تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ بڑا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو اس سمے حالات کے مطابق بھی ہے، روزہ کے بارے میں، فاسٹنگ کے بارے میں کہ کس طرح سے اپواس روزہ ہونا چاہیے۔ اور جو باتیں آپ نے کلپ کے دوران اور اپنے اس ٹیچنگ کے دوران بیان کری ہیں کہ آنکھوں کا روزہ ہے، ہاتھ کا ہے، پاؤں کا ہے، الگ الگ طریقے سے اپنے آپ کو دور رکھنا کچھ باتوں سے، اور کچھ کاموں میں ہمیں شرکت کرنا جو ہمارا کام ہے۔ پاک کلام میں، پوتر شاستر بائبل جو ہے، جو خدا ان کے کلام میں خدا یسوع مسیح خود بیان کرتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب دلہا اٹھا لیا جائے گا، الگ کر لیا جائے گا، تو کلیسیا چرچ جو جتنے بھی لوگ ایمان رکھنے والے ہیں وہ روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھنا سے وہ خدا ان کی قریبی میں، اس کی نزدیکی میں جائیں گے۔ کلام میں روزہ کئی طریقے سے ہے کہ جب روزہ انسان گناہوں سے پشچاتاپ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تب بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ کئی حالات ہیں جس میں، جیسے کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کچھ گائیڈنس پانا ہے، کنفیوز ہے، تب بھی روزہ رکھا گیا ہے پاک کلام میں۔ خطرے میں جا رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، کسی کام میں جا رہے تھے، حفاظت رکھنے کے لیے روزہ ہے۔ دکھ بیماری میں ہے، سکنس ڈیسیز میں ہے، تو شفا پانے کے لیے خداون سے اس شفا کا ہاتھ پانے کے لیے پاک کلام میں روزہ رکھا ہے۔ پھر مخصوص کرنے کے لیے، جیسے خدا کے خادموں کو مخصوص کرنا یا اور خدمات کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا گیا ہے۔ اس طرح خداون کے مکاشفہ کو پانے کے لیے بھی نبیوں نے، تمام خدمتگاروں نے روزہ رکھا ہے۔ تو افسوس کرنے کے لیے بھی روزہ ہے، خداون کے نزدیک جانے کے لیے بھی روزہ ہے، اور یہ تمام جو حالات ہیں جس میں آزمائشوں پر فتح پانے کے لیے، جسمانی خواہشوں پر فتح پانے کے لیے، شیطان کے ہیلے حملوں پر فتح پانے کے لیے روزہ ہے۔ اس طرح آتمک اور روحانی طور پر خداون میں مضبوط ہونے کے لیے، شیطان سے لڑنے کے لیے، روح کا مسا پانے کے لیے
بھی روزہ رکھا، تو تمام حالات ہیں جس میں روزہ رکھا گیا ہے۔ اب بات آپ نے کری ہے کہ کیا انسان اپنی کوششوں سے پاؤں کا، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، یہ دل کا روزہ رکھ سکتا ہے؟ انسان اپنے خواہشوں سے جو ہیں ہاتھوں، یہ سب جو چیزوں سے ہے کچھ حد تک کنٹرول کر سکتا ہے، بٹ جو جب تک خداون کا روح جو ہے، خداون کا روح جو ہے وہ ہماری مدد نہیں کرتا ہے، جب تک خداون کا قائل کیا جانا ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے، جب تک خداون کی مہربانی نہیں ہے، تو کچھ حد تک ہم جسمانی طور پر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، باقی لمبے عرصے تک انسان اپنی چیزوں پر قابو زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتا جب تک خداون کے روح کی رہنمائی نہ ہو، خداون کے کلام کی رہنمائی نہ بہت ہو۔ شکریہ، یہیں سے آپ جاری رکھیے گا جی کہ کلام میں دیکھیں گے کہ یہ صفات جو انسان کو غالب بنا سکتی ہیں کیسے آ سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں۔ پریز دا لارڈ بھائی کو۔ جی بہت شکریہ، آپ کی بھی سلامتی ہو، بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں۔ اور جو بھی لوگ پروگرام میں بنے ہوئے ہیں جہاں سے بھی ہے دنیا کے کونے سے، سبھی کو پرمیشور آسیس دے آپ کے اس پروگرام کے دوارا۔ پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے بردر، بہت شکریہ جناب، اور بہت ہی آسیس مل رہی، اور بہت ہی آسیس مل رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسا بردر، جی جیسا بردر ہم لوگ دیکھتے ہیں مرکوس 7 ادھیائے میں، مرکوس 7 کا 20، 21، 22، 23 ورس جو ہے، جہاں ایسا لکھا ہے کہ منوش تو اس کے اندر سے آنے والی باتیں اشدھ کرتی ہیں، بھیتر سے جو من سے نکلتے ہیں برے وچار، ویبچار، چوری، ہتیا، استری گرم، تو یہ جو اندر سے نکالنے والی باتیں وہ منوش کو اشدھ کر رہی ہیں۔ تو اگر ہم لوگ اس باتوں کو فاسٹنگ کریں تو یہی تو اصلی فاسٹنگ ہوا۔ لیکن میں بس سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یا وہ کسی مذہب سے ہوں، یا جو بھی لوگ ہوں، یا میں ہوں یا پھر آپ ہوں، اگر ہم لوگ سانسرک روپ سے جو کھانے پینے کا فاسٹنگ کر رہے تو کیا ہم لوگ پرمیشور کو، خدا کو مجبور کر دے رہے ہیں کہ ہمارا وہ پرارتھنا سنیں؟ اس وشے میں آپ مجھے کچھ گائیڈ کیجیے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم خدا کو مجبور کر سکتے ہیں روزہ رکھ کے کہ وہ ہماری دعا سنیں؟ جی یہی سوال ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے کال کیا ہے، کال کرتے رہیے۔ پہلے تو پیارے ناظرین، جو حوالہ انہوں نے بتایا ہے، یہ میں تقریباً وہ اسی حوالے کو میں ڈھونڈ رہا تھا اور میں ابھی وہی پڑھنا چاہ رہا تھا، تو آئیے یہ حوالہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں کسی کے اندر ہیں تو اس کی صورتحال خدا کی نظر میں کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹائٹل ہے کہ وہ باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، اور یہ مرکز کی انجیل ہے اور اس کا 7واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے آپ تمام احباب کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پھر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اگلے ہفتے بھی وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں، ہم ان پر بھی بات کریں گے، لیکن جو روزے کے تعلق سے مختلف پہلو ہیں ہم ان پر بھی بات کریں گے۔ تو یہاں پر لکھا، پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی ناپاک کرتا ہے۔ یہ دیکھیے گا، آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ تو یہ پوری لسٹ ہے، مرکز کی انجیل ہے 7واں باب اور اس کی آخری آیات میں یہ پوری لسٹ موجود ہیں کہ وہ ناپاک کرتی ہیں۔ تو پھر معاملہ تو ڈاکٹر صاحب اندر کا ہوا۔ جی تو اب یہ بتائیے کہ اس بات کو کھول دیجئے، آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، جی کہ یہ نہ نکلیں، ان کے جو الٹ ہیں وہ نکلے، جیسے لکھا ہے بدیوں کی جگہ پر بھلائی نکلے، شہوت پرستی شہوت پرست کی جگہ پر پاکیزگی نکلے، بد نظری کی جگہ پر اچھی نظر آ جائے، شیخی کی جگہ پر حلیمی آ جائے، بے وقوفی کی جگہ پر حکمت آ جائے۔ تو کوئی راہ کلام میں بتائی گئی ہے، اس پر بات کیجئے، 3 منٹ آپ کے پاس ہیں۔ جی
शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ी जल्दी से जवाब देना चाहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। जर्मिया की किताब में लिखा है, खुदावंद कहते हैं कि आप जितने मर्जी कुर्बानियाँ चढ़ाएं, जो मर्जी कुछ करें, मैं आपकी सुनने वाला नहीं, क्योंकि आप जो हैं जो व्रत हैं, जो रोज़ा है, वो आप दिल से नहीं रख रहे, सिर्फ आप रोटी से रख रहे हैं। कहा जाए दूसरे शब्दों में कि खुदावन के सामने हम भूख हड़ताल नहीं कर सकते कि जैसे हंगर स्ट्राइक किया और आप खुदावन से जो मर्जी मनमानी करवा लीजिए। कारखानों में होता है, फैक्ट्रियों में होता है, आप अपने एम्प्लॉयमेंट की जगह में कर सकते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हम भूख हड़ताल करते हैं, हम बैठ जाते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं। खुदावन को ऐसे ज़बरदस्ती नहीं मनाया जा सकता, और ये कोई रिश्वत नहीं है कि हमने रोज़ा रखा है तो खुदावन को अभी हमारी बात माननी है। पाक कलाम में इमाल की किताब में भी हम देखते हैं कि कुछ यहूदी जो बहुत कट्टर फनेटिक लोग थे, उन्होंने मिलके ऐसा बात एक रोज़ा रखना चाहा कि हम तब तक रोटी नहीं खाएंगे, तब तक पानी नहीं पिएंगे, जब तक पौलुस की जान ना ले लें। तो है तो रोज़ा था पर बुरे काम का। ऐसे कई तरीके से लोग जो हैं जिस्मानी रोज़े रख लेते हैं, पर अंदर से अपनी रूह को पाक साफ शुद्ध नहीं करते हैं। तो कहा जाए कि रोज़ा सिर्फ रोटी ना खाने से रोज़ा नहीं हो जाता, वो तो भूख हड़ताल है, हंगर स्ट्राइक है। अगर हमने खुदावन के मेन मकसद है रोज़े रखने का कि रोटी से, जलपान से, सब चीज़ों से परे हटकर ज़्यादा वक़्त खुदावन की हज़ूरी में बिताया जाए। जब हम ये तबीयत रखेंगे कि मेन रोटी से अलग नहीं होना है, मेन है खुदावन की नज़दीकी में जाना, खुदावन के चरणों में बैठना, खुदावन के रिलेशनशिप में नज़दीकियाँ बढ़ाना, उसके चरणों में बैठकर उससे सीखना, सरेंडर करना, अपने आप को खुदावन के सुपुर्द करना। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि खुदावंद की रज़ा जानने के लिए, उसकी ताबेदारी में आने के लिए रोज़ा रखना, और यही हमने देखा। आने वाले शो में हम रोज़े के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर भी गौर करेंगे। लिखा है कि शैतान बांध दिया जाता है, और इसके अलावा दीगर पहलू भी रोज़े के हैं, उन पर भी बात करेंगे। और फिर ये कि बातन किस तरह से बदले कि जो ये लिस्ट हमारे अंदर से बदियों की निकलती है इसका उल्ट हो जाए, उसका तरीका भी कलाम में से देखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अगले हफ्ते भी आप हमारे साथ शरीक होंगे। जो बातें अब तक की गई हैं, 1 मिनट हमारे पास है, मैं चाहूँगा कि आप छोटी सी दुआ कीजिए ताकि इंसानों के जहन और दिल खुलें और वो इन बातों को समझकर बरकत पाने के लिए अपने दिल खुदावंद के लिए खोल दें। दुआ कीजिएगा, 1 मिनट है, 30 सेकंड आपके पास है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द व सताइश, यसु नासरी के वसीला से हम दुआ करते, तमाम नाजरीन जो वाच करते, देख रहे, सुन रहे हैं, कि उनके अंदर ऐसी तबीयत पैदा हो, हम सब खुदावंद तेरी नज़दीकी में, तेरी करीबी में आए, और रोज़ा के द्वारा से, दुआ के द्वारा से तेरे करीब आए, सरेंडर करें, हलीम करें, आपको जाने, आपकी रज़ा को जाने। यसु नासरी के वसीला से तमाम लोगों को तेरे चरणों में सुपुर्द करते हुए दुआ मांग देते हैं, आमीन। डॉक्टर JP गिल साहब हमारे साथ थे, अगले हफ्ते भी हमारे साथ होंगे। हमने बात की कि एक दिन हम सबको उसके हजूर में ठहरना है, जाना है, जहाँ पर हम सबको जवाब देना पड़ेगा। 2 बातें बहुत वाज़े हमने देखी कि खुदा की पहचान और अपनी पहचान, ख़ास तौर पर इस रमज़ान के महीना में जब बहुत से लोग पूरी दुनिया में रोज़े रख रहे हैं, क्या वो इस बात के लिए भी अपना दिल खोलते हैं कि मैं उसको और उसकी रज़ा को जानूं। अगले हफ्ते इसी मौजू को जारी रखेंगे। अपनी राय से मुतला करते रहिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और हमेशा अपनी पनाह में रखे, और आपको अपनी बरकतों और अपनी मुहाफ़ज़त में घेरे रहे। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।